الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمین نذیرا۔ اذان دینے کا مقصد شہرت نہ ہو، اذان دینے کا مقصد ریا نہ ہو، اذان دینے کا مقصد دکھاوا نہ ہو، بلکہ اذان دینے کا مقصد اللہ کو راضی کرنا ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین اور ناظرین کرام، العزیز کے درس نمبر 34 میں آپ تمام لوگوں کا خیر مقدم ہے۔ سامعین کرام، آج کا سبق شروع ہو رہا ہے صفحہ نمبر 78 سے، جس کا عنوان ہے ما یستحب للمؤذن۔ مؤذن کے لیے کون کون سی چیز مستحب اور پسندیدہ ہے؟ یستحب للمؤذن، مؤذن کے لیے مستحب یہ ہے ان یتصف بالصفات الآتیہ، نیچے بیان کی جانے والی صفتوں سے متصف ہو۔ صاحب کتاب نے تقریباً 6 صفتوں کو بیان فرمایا ہے اور بتایا ہے کہ مؤذن کے لیے ان 6 صفتوں کا ہونا مستحب اور پسندیدہ ہے۔ پہلی صفت ان یبتغی باذانہ وجہ اللہ، وہ اپنی اذان کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کی رضامندی حاصل کرے۔ اذان دینے کا مقصد شہرت نہ ہو، اذان دینے کا مقصد ریا نہ ہو، اذان دینے کا مقصد دکھاوا نہ ہو، بلکہ اذان دینے کا مقصد اللہ کو راضی کرنا ہو۔ فلا یأخذ علیہ اجرا، تو لہٰذا وہ اپنی اذان دینے پر اجرت نہ لے، پیسہ نہ لے۔ فعن عثمان بن ابی العاص، عثمان بن ابو العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں قلت یا رسول اللہ، میں نے کہا اے اللہ کے رسول، اجعلنی امام قومی، آپ مجھے میری قوم کا امام متعین کر دیجئے۔ قال، تو آپ نے فرمایا انت امامہم، ٹھیک ہے تم آج سے اپنی قوم کے امام ہو۔ واقتدی باضعفہم، لیکن تم اپنے مقتدیوں میں سے جو کمزور ہو ان کا خیال رکھنا، لمبی قرات سے بچو گے اور لمبی رکعت کرنے سے بچو گے، ورنہ لوگ فتنے میں مبتلا ہو جائیں گے۔ واتخذ مؤذنا، اور تم ایک مؤذن رکھ لو، ایک مؤذن چن لو، لا یأخذ علی اذانہ اجرا، جو اپنی اذان دینے پر اجرت نہ لے، پیسہ نہ لے۔ یاد رہے اگر کوئی شخص مالی اعتبار سے بالکل صحیح ہے، تندرست ہے، اور ان کا پارٹ ٹائم جاب ہے، یعنی گھر سے آ کر انہیں اذان دینا ہے اور نماز کی ادائیگی کے بعد واپس جا سکتا ہے، تو پھر ایسے شخص کو اجرت نہیں لینا چاہیے، جہاں تک ہو اسے بچنا چاہیے۔ لیکن اگر کسی شخص کو اذان کے لیے، مسجد کی صفائی کے لیے، مسجد کے دیکھ بھال کے لیے 24 گھنٹے کے لیے رکھا گیا ہے، تو ان کے لیے اجرت لینا جائز ہی نہیں، بلکہ ان کو اجرت لینی ہی چاہیے، تاکہ ان کی زندگی اور آنے والی زندگی اور بچوں کی زندگی درست رہے، اجرن نہ بن جائے۔ تو مؤذن کے لیے پہلی صفت یہ ہے کہ وہ اپنی اذان کے ذریعے سے اللہ کی رضامندی حاصل کرے، مال و دولت حاصل کرنا ان کا مقصد نہ ہو، ریا و نمود نہ ہو، دکھاوا مقصد نہ ہو۔ لیکن اگر وہ اسی کام کے لیے فکس ہے، کوئی دوسرا کام نہیں کر سکتا، اس کے پاس کوئی دوسرا ذرائع آمدنی نہیں ہے، تو پھر ان کے لیے اجرت لینا بالکل جائز اور درست ہے۔ دوسری صفت ان یکون طاہرا من الحدثین، مؤذن دونوں حدث سے پاک و صاف ہو، حدث اصغر سے بھی پاک ہو اور حدث اکبر سے بھی پاک ہو۔ یعنی جب انہیں اذان دینا ہو تو اذان دیتے وقت ان کو چاہیے کہ وہ وضو کر لے۔ حدث اصغر سے پاک ہونے کا مطلب یہ ہے کہ وہ وضو کر لے، اور حدث اکبر سے پاک ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اگر ان کو غسل کی ضرورت ہے تو غسل بھی کر لے۔ لما مر فیما یستحب لہ الوضوء، اسی لیے کہ جن جگہوں میں وضو کرنا مستحب ہے، پسندیدہ کام ہے، ان جگہوں میں یہ بھی شامل ہے کہ مؤذن اذان دیتے ہوئے وضو کر لے، اور اگر غسل کی ضرورت ہو تو غسل بھی کر لے۔ یعنی مؤذن کے اندر دوسری صفت یہ ہونی چاہیے کہ اگر ان کو غسل کی ضرورت ہے تو غسل کر لے، اور اگر وضو کی ضرورت ہے تو وضو کر لے۔ تیسری صفت ان یکون قائما مستقبل القبلہ، مؤذن قبلہ کی طرف رخ کر کے کھڑے ہو کر اذان دے۔ قال ابن المنذر، امام ابن المنذر کہتے ہیں الاجماع علی ان القیام فی الاذان من السنہ، اس بات پر اجماع ہے کہ کھڑے ہو کر اذان دینا سنت ہے۔ لأنه ابلغ فی السماع، اس لیے کہ کھڑے ہو کر اذان دینے میں
آواز کو دوسروں تک پہنچانے اور دوسروں کو سنانے میں زیادہ مؤثر اور زیادہ اچھا ہے۔ وَأَنَّ مِنَ السُّنَّةِ أَن يَسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةَ بِالْأَذَانِ، اور سنت میں سے یہ بھی ہے کہ مؤذن اذان دینے کے لیے قبلہ کی طرف رخ کر لے۔ ذالک، اور یہ اس لیے کہ ان مؤذنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کانوا یؤذنون، اللہ کے رسول کے مؤذنین اذان دیا کرتے تھے مستقبل القبلہ، قبلہ کی طرف رخ کر کے۔ معلوم یہ ہوا کہ مؤذن کے اندر تیسری صفت یہ ہونی چاہیے کہ جب انہیں اذان دینا ہو تو قبلہ کی طرف رخ کر کے کھڑے ہو کر اذان دے۔ نمبر 4، ان یلتفت برأسہ وعنقہ یمینا عند قولہ حی علی الصلاۃ، چوتھی صفت یہ ہے کہ اذان دیتے ہوئے جب حی علی الصلاۃ پر پہنچے تو ان یلتفت برأسہ، اپنے سر کو گھمائے، وعنقہ، اور اپنے گردن کو بھی گھمائے، یمیناً دائیں جانب، حی علی الصلاۃ کہتے ہوئے دائیں جانب گھمائے، وشمالاً عند قولہ حی علی الفلاح، اور حی علی الفلاح کہتے ہوئے بائیں جانب اپنے چہرے اور گردن کو گھمائے۔ عن ابی جحیفہ رضی اللہ تعالی عنہ انہ رأى بلالا یؤذن، ابو جحیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ انہوں نے بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اذان دیتے ہوئے دیکھا۔ قال فجعلت اتتبع فاہ ہا ہنا و ہا ہنا، تو میں نے دیکھا کہ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے چہرے کو ادھر اور ادھر گھماتے تھے بالاذان، اذان کہتے ہوئے۔ تو مؤذن کے لیے چوتھی صفت یہ ہوئی کہ حی علی الصلاۃ پر جب پہنچے تو وہ اپنے سر کو دائیں طرف گھمائے، اور جب حی علی الفلاح پر پہنچے تو اپنے سر کو بائیں جانب تھوڑا سا گھمائے۔ نمبر 5، ان یدخل اصبعیہ فی اذنیہ، مؤذن کے لیے پانچویں صفت یہ ہے کہ وہ اپنی دونوں انگلیوں کو دونوں کانوں میں ڈال لے۔ لقول ابی جحیفہ، اس لیے کہ ابو جحیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں رأیت بلالا یؤذن ویدور، میں نے بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اذان دیتے ہوئے دیکھا کہ وہ اذان دے رہے تھے اور تھوڑا سا گھوم بھی رہے تھے۔ وَيُتْبِعُ فَاهُ ہا ہونا و ہا ہونا، اور اپنے چہرے کو ادھر اور ادھر گھماتے بھی تھے۔ وَإِصْبَعَاهُ فِي أُذُنَيْهِ، اور ان کی دونوں انگلیاں ان کے دونوں کانوں میں تھی۔ تو پانچویں صفت مؤذن کے لیے یہ ہے کہ اپنی دونوں انگلیوں کو دونوں کانوں میں ڈال لے تاکہ آواز زور سے نکلے اور دور تک پہنچے اور پھیلے اور ان کے کان میں اس آواز کا اثر نہ ہو۔ نمبر 6، ان یرفع صوتہ بالنداء، مؤذن کے لیے چھٹی صفت یہ ہے کہ وہ اذان دیتے ہوئے وہ اپنی آواز کو بلند کرے۔ بقولہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا فَإِنَّهُ لَا يَسْمَعُ مَدَى صَوْتِ الْمُؤَذِّنِ، اس لیے کہ مؤذن کی آواز کے پھیلاؤ کو جو سنتا ہے، چاہے جن ہو ولا انسن، یا انسان ہو، ولا شیء، یا اس کے علاوہ اور کوئی دیگر چیز ہو، الا شہد لہ یوم القیامہ، تو اس کے حق میں قیامت کے دن گواہی دیں گے۔ تو مؤذن کے لیے چھٹی صفت یہ ہے کہ اذان جب دے تو زور سے آواز دے تاکہ ان کی آواز دور دور تک پہنچے، اور جہاں تک بھی ان کی اذان کی آواز پہنچے گی وہاں تک کہ تمام مخلوقات ان کے حق میں گواہی دیں گے۔ تو یہ ہے مؤذن کی 6 صفتوں کا بیان۔ ان 6 صفتوں کا ایک مؤذن کے اندر ہونا مستحب ہے اور پسندیدہ ہے۔ کم بین الاذان والاقامہ، اذان اور اقامت کے درمیان کتنا وقفہ ہونا چاہیے، کتنا فاصلہ ہونا چاہیے، یعنی اذان دینے کے کتنی دیر بعد جماعت کھڑی کرنی چاہیے۔ وینبغی الفصل بین الاذان والاقامہ، اذان دینے کے بعد اقامت کے درمیان اتنا فاصلہ ہونا چاہیے بوقت یتسع، اتنا وقت ہو کہ وہ وقت کافی ہو جائے للتأہب للصلاۃ، نماز کی تیاری کے لیے، نماز کی تیاری کے لیے اتنا وقت دیا جائے کہ وہ وقت کافی ہو جائے، وحضورہا، اور نماز کی ادائیگی کے لیے حاضر ہو سکے۔ لأن الاذان انما شرع لہذا، اس لیے کہ اذان دینا مشروع اسی لیے ہے کہ نمازی نماز کے لیے تیار ہو جائے، اتنا وقت دیا جائے تاکہ وہ نماز کے لیے تیاری کر سکے۔ وَإِلَّا ضَاعَتِ الْفَائِدَةُ مِنْهُ، ورنہ پھر اذان دینے کا فائدہ ختم ہو جائے گا۔ بتانا ہی چاہتے ہیں کہ اذان دینے کے بعد اگر فوراً جماعت کھڑی کر دی جائے تو پھر اذان دینے کا جو مقصد ہے وہ مقصد ختم ہو جائے گا، مقصد باقی نہیں رہے گا،
اور اس کا مقصد یہ ہے کہ نمازی نماز کی تیاری کر لے، وضو کرنے والے وضو کر لے، نہانے والوں کو نہانے کا ٹائم مل جائے، پیشاب پاخانہ سے فارغ ہونے کا وقت مل جائے، تاکہ وہ نماز میں کوئی ڈسٹرب اور کوئی پرابلم نہ ہو۔ قال ابن بطال کہتے ہیں لا حد لذلک، اذان دینے کے بعد اقامت کہنے کے درمیان کا کوئی حد، کوئی وقت مقرر نہیں ہے، غیر تمکن دخول الوقت، مگر اتنی بات ہے کہ وقت کا داخل ہونا ممکن ہو جائے، واجتماع المصلین، اور مصلیوں کا، نماز پڑھنے والوں کا جمع ہونا بھی ممکن ہو جائے۔ اذان دینے کے بعد جلدی سے جماعت کھڑی نہیں کرنی چاہیے، ورنہ اذان دینے کا مقصد بیکار ہو جائے گا۔ النہی عن الخروج من المسجد بعد الاذان، اگر اذان دے دی گئی اور آپ پہلے ہی سے مسجد میں موجود ہیں تو پھر آپ کے لیے اذان ہو جانے کے بعد مسجد سے نکلنا منع ہے، درست نہیں ہے۔ عن ابی الشعثاء، ابو الشعثاء بیان کرتے ہیں قال کنا قعودا فی المسجد، وہ کہتے ہیں کہ ہم لوگ مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے، مع ابو ہریرہ، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ، فاذن المؤذن، تو وقت ہو جانے پر مؤذن نے اذان دی، فقام رجل من المسجد یمشی، تو ایک آدمی کھڑا ہوا اور مسجد سے چلتا بنا، جانے لگا، فاتبعہ ابو ہریرہ بصرہ، تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی نگاہوں کو ان کے پیچھے لگا دیا، یعنی ان کی طرف برابر دیکھتا رہا، حتی خرج من المسجد، یہاں تک کہ وہ شخص مسجد سے نکل گیا۔ فقال ابو ہریرہ، تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اما ھذا، جہاں تک اس شخص کی بات ہے، فقد عصى ابو القاسم صلی اللہ علیہ وسلم، تو انہوں نے ابو القاسم کی نافرمانی کی۔ ابو القاسم اللہ کے رسول کی کنیت ہے، یعنی اس شخص نے اللہ کے رسول کی نافرمانی کی۔ تو اس حدیث پاک سے بات بالکل واضح ہے کہ اگر آپ پہلے ہی سے مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں اور اذان دے دی گئی تو آپ کے لیے مسجد سے نکلنا، باہر جانا بلا کسی شرعی عذر کے منع ہے اور درست نہیں ہے۔ الاذان والاقامۃ للفائتۃ، چھوٹی ہوئی نمازوں کے لیے اذان و اقامت دینے کا حکم۔ من نام عن صلاۃ او نسیہا، جو شخص اپنی نماز کو بھول جاتا ہے یا نماز سے سو جاتا ہے، سویا بیدار نہیں ہو سکا، فإنہ یشرع لہ، تو ان کے لیے جائز ہے، مشروع ہے، ان یؤذن لہا، کہ اس نماز کی ادائیگی کے لیے اذان دے، ویقیم، اور اقامت کہے، لما رواہ ابو داؤد فی قصۃ نوم النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس لیے کہ امام ابو داؤد رحمہ اللہ علیہ نے اللہ کے رسول اور آپ کے ساتھیوں کے سونے کے قصے کو بیان فرمایا، عن صلاۃ الفجر، فجر کی نماز سے، فی السفر، سفر میں، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں کے ساتھ سفر میں تھے، تمام کے تمام سو گئے اور بیدار نہیں ہو سکے یہاں تک کہ سورج طلوع ہو گیا۔ تو جو ہی سورج طلوع ہوا اللہ کے نبی نے حکم دیا، اذان دی گئی، پھر اقامت کہا، پھر آپ نے نماز پڑھائی کہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم امر بلالا، اللہ کے نبی نے بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا، فاذن، پس انہوں نے اذان دی، و اقامہ، اور اقامت کہی۔ تو معلوم یہ ہوا جو نماز کسی شرعی عذر کی وجہ سے، تو معلوم یہ ہوا کہ جو نماز کسی شرعی عذر کی بنیاد پر چھوٹ جاتی ہے، اس نماز کی ادائیگی کے لیے اذان دینا اور اس کے ساتھ ساتھ اقامت دینا بالکل درست ہے اور دینا چاہیے۔ فإن تعددت الفوائت، اگر کسی شرعی عذر کی وجہ سے چند نماز ایک ساتھ چھوٹ جاتی ہے، اذن اذانا واحدہ، تو پھر ایک ہی اذان دے گا، واقام لکل صلاۃ، لیکن ہر ایک نماز کے لیے الگ الگ اقامت کہے گا، لحدیث ابن مسعود رضی اللہ عنہ، اس لیے کہ اس بات کا تذکرہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث میں ہے۔ وہ کہتے ہیں ان المشرکین شغلوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مشرکوں نے، کافروں نے اللہ کے رسول کو مشغول کر دیا، ان 4 صلوات، 4 نمازوں سے، یوم الخندق، خندق کے دن، حتی ذہب من اللیل ما شاء اللہ، یہاں تک کہ رات کا کچھ حصہ گزر گیا جتنا اللہ نے چاہا، فامر بلالا فاذن، تو اللہ کے رسول نے بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا اور انہوں نے اذان دی، ثم اقام، پھر انہوں نے اقامت کہی،
فصل الظہر، تو اللہ کے رسول نے ظہر کی نماز پڑھائی، ثم اقام، پھر اقامت کہی گئی، فصل العصر، پھر آپ نے عصر کی نماز پڑھائی، ثم اقام، پھر اقامت کہی گئی، فصل المغرب، پھر اللہ کے رسول نے مغرب کی نماز پڑھائی، ثم اقام، پھر بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اقامت دی، فصل العشاء، اور آپ نے پھر عشاء کی نماز پڑھائی۔ تو گوئے کہ 4 نمازوں سے کافروں نے آپ کو مشغول کر دیا۔ اس قدر اللہ کے رسول اور صحابہ کرام خندق کی کھدائی میں مشغول ہوئے کہ 4 نمازیں چھوٹ گئی، ان کو احساس نہیں ہوا۔ پھر جب بعد میں احساس ہوا تو اللہ کے رسول نے اپنے صحابہ سمیت 4 نمازوں کو با جماعت ادا کیا۔ اس سے معلوم ہی ہوا کہ چھوٹی ہوئی نمازیں جماعت کے ساتھ ادا کر سکتے ہیں۔ اور دوسری بات یہ معلوم ہوئی کہ اگر چند نمازیں ایک ساتھ چھوٹ جاتی ہیں تو ایک مرتبہ اذان دی جائے گی اور ہر نماز کے لیے الگ الگ اقامت کہی جائے گی، جیسے کہ حدیث پاک میں بیان کیا گیا ہے۔